الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما كانوا یعملون ذلک بانہم آمنوا ثم کفروا فتبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وامرا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نورا من نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے کہ آگے قرآن پاک کا ترجمہ پیش کیا جائے، ایک ذہن میں بات بٹھا لیں، عامدی مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، یہ مسلمان نہیں، ڈکلیئر ہے کہ یہ غیر مسلم ہے، انہوں نے نبی اپنا علیحدہ چن لیا۔ جب غیر نبی چن لیا تو یہ مسلمان نہ رہے۔ مسلمان وہی ہیں جو نبی علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں، وہ مسلمان ہیں۔ یہ ہے منافق، اور ان کو اہل کتاب مرزا محمد علی جیلمی نے، جہنمی نے انہیں اہل کتاب کہا۔ یہ اہل کتاب نہیں ہے، بالکل نہیں۔ یہ اہل کتاب ہے تو ان کی کتاب و تذکرہ جو اس کی علمی کتاب ہے اور حرامزادے کی وہ کتاب ہے، تذکرہ ہے، یا یہ اپنا روحانی خزائن ہے، یہ قرآن کو ترجیح نہیں دیتے، اس کو دیتے زیادہ۔ اس کے علاوہ اور بھی ان کی کئی کتابیں ہیں، ساری وہ ان کو اپنا ان کے نبی پر وہ وہی ہوئی ہیں، کبھی اپنے میں سے خود بن جاتا ہے، کبھی اس کے ساتھ اللہ رجولیت کرتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، تو یہ گرگڑ کی طرح رنگ بدلتے ہیں۔ آمدی مسلمان ہیں ہی نہیں۔ یہ لفظ جو ہے مسلمان ان سے چھین لے کہ یہ صرف آمدی کہلایا کریں، مسلمان نہ کہلایا کریں۔ آمدی بھی نہیں کہلانا چاہیے، چلو ایک میں کا دھبا پڑ چکا ہے کہ آمدی ہیں، لیکن غلام آمدی ہیں، اصل گومے کے شگرد یا گومے کے امتی ہیں، گومے کے۔ تو وہ غلام قادیانی جو تھا یہ اس کے ماننے والے ہیں۔ اس پر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں نا، نزول کیا، تذکرہ وغیرہ، روحانی خزائن اور کافی کتابیں، وہ ان کی ہیں۔ قرآن مجید سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ قرآن پاک سے دلائل بھی دیں نا تو وہ دلائل بھی ہمارے ہی ہیں، حدیث پاک سے دلائل دیں تو وہ بھی دلائل ہمارے ہیں۔ کوئی نبی نہیں آنا، بالکل جھوٹ بولتے ہیں، ساری کائنات میں انہوں نے جھوٹ پھیلایا ہوا ہے، اور انہی کے دیکھ لو جتنے مرزائی ہیں انہی سے پھٹ رہے ہیں۔ کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی کہاں کا بیٹھا نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ زید خان ہے وہ بھی نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا ہے،
لیکن نسیم خاں ہیں، سارے خاں ہیں، خاں کا معنی پلید ہوتا ہے. میں اتنا تشریح نہیں کرتا، یہ قرآن پاک ہے. قرآن پاک میں لفظ خان کا معنی بے ایمان، خان کا معنی ہی بے ایمان. اور یہاں ہمارے وڈکے بڑے بڑے خاص طور پہ پٹھان سداتے ہیں، لیکن خان لفظ سدانا نہیں چاہیے. لفظ خان جو ہے، لفظ خان، یہ خان کا معنی ہی بے ایمان ہوتا ہے لفظ خان کا. تو نسیم خان ہے، وہ بھی بے ایمان، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا. زید خان اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. ایک اور ان کا پھٹا ہوا ہے احمد عیسیٰ، اپنے آپ کو احمد عیسیٰ کہلاتا ہے. اس کے پتہ نہیں کتنے نام ہیں، ادیب نذیر ہے، عدیل نذیر ہے، پھر مسلم خراسانی ہے، پھر دوسرا خطا ہے کوتا ہے، پھر اس کھوتے سے بدل کے کیا پتہ نہیں کیا کیا بنا. تو اللہ نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ ایسے لوگ اسلام کے اندر منافق ہیں. احمد عیسیٰ تو خیر ننگا ہو گیا ہوا تو کہتا ہے میں مسلمان ہوں ہی نہیں، اور میری جماعت بھی مسلمان نہیں. وہ مسلمانوں کے ساتھ لڑتا رہتا ہے، مسلمٹے سے مسلمٹے. وہ تو بالکل ننگا ہو گیا ہے کافروں کی طرح. اس کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں، وہ اسلام سے تعلق رکھتا نہیں اور اسلام کے خلاف بھی بھونکتا رہتا ہے. خیر وہ تو اب ننگا ہو گیا ہے، جو مرضی کرے. اب یہ ننگے نہیں ہے، یہ منافق ہیں. جو ننگے نہیں ہیں نا وہ منافق ہیں. یہ آمدی مسلمان، آمدی مسلمان. آمدی مسلمان کیا ہے؟ آمدی کلاؤ. مسلمان تو نبی علیہ السلام کی امت ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماننے والے، آخری نبی ماننے والے، وہ مسلمان ہیں. ان کو آمدی مسلمان کہنا یا کہ ان کا یہ الفاظ جو ہے یہ بھی حکومت ان سے چھینے. ہاں یہ غیر مسلم ہے، آمدی کہلاتے ہیں، وہ چلو کہہ دیتے ہیں. آمدی بھی نہیں کہلانا چاہیے، انہیں غلامی کہلانا چاہیے. غلامی یون. غلام محمد قادیانی کے گومے کے ہیں نا امتی، تو اسی نسبت سے گومے کے امتی غلامی کہلائیں. یہ غلامی ہے. اللہ تعالیٰ نے وہی بیان کیا ہے، اذا جاءک المنافقون. نبی علیہ السلام کے پاس منافق آتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا، کہتے ہیں وہ، نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں، انک لرسول اللہ، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ بھی کہتے ہیں ہم خاتم نبی یہ مانتے ہیں، خاتم نبی یہ مانتے ہیں. تو پھر گوما کہاں سے آ گیا بھائی؟ اور خاتم نبی جو مانتے ہو پھر گوما کہاں سے ٹپک پڑا؟ اپنا چینل تو بڑا چلا رہے ہو، آمدی مسلمان، آمدی مسلمان. آمدی مسلمان ہے ہی نہیں. یہ لفظ مسلمان کا چھوڑو، تمہیں ڈکلیئر کر دیا گیا کہ تم غیر مسلم ہو. غیر مسلم جو ہے وہ مسلمان کا لفظ نہیں استعمال کر سکتا. اللہ نے ہمارا نام رکھا ہے، سماکم المسلمین. جو محمد عربی کو آخری نبی مانتے ہیں ان کا نام مسلمان ہے. تم یہ جو فتنہ پھیلا رہے ہو نا آمدی مسلمان، آمدی مسلمان ہے ہی نہیں. مسلمانوں ذرا توجہ دو، اس طرف توجہ دو. میں کبھی نہیں کہا کہ میرا چینل جو ہے تم سبسکرائب کر دو، نہ کرو، نہیں کرنا ہے. لیکن مسئلہ ہے کہ مسلمان تو رہو. اب مسلمان تو رہو. نبی علیہ السلام کی عزت کے لیے کٹ مرو. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا ہے، نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ کٹ مروں جب تک خواجہ بطحا کی عزت پر، نہ کٹ مروں جب تک خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. ہم تو مسلمان ہی نہیں. جب یہ مسلمان اپنے آپ کو کہلائیں، نہ یہ توجہ دو. آمدی کوئی مسلمان نہیں، کوئی مسلمان نہیں، بالکل جھوٹ بولتے ہیں. یہ غلامی ہے، غلامی. غلام احمد قادیانی کو ماننے والے جو اپنے میں سے اب جم پڑا، جو پیور حرام زادہ ہے، وہی اتل بعد ذالک زنی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت میں رکھنا ڈالنے والا، نبی علیہ السلام کی گستاخیاں کرنے والا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اتل بعد ذالک زنی. اور خاتمہ کا ترجمہ آج تک یہ سارے غلط کر دیا اور اس پہ زور لگاتے ہیں. خاتمہ کا معنی مور ہوتا ہے. یہ خاتمہ فعل ماضی کا صیغہ ہے با مفعلہ سے. یہ مسلمان تم نے توجہ نہیں. علماء کرام تو آپ کو
جو ان کے ساتھ مناظرہ کرتے ہو آپ کو توجہ نہیں، آپ نہیں توجہ دے سکتے. علامہ صاحب، مولانا صاحب، مفتی محمد مبشر صاحب، ذرا توجہ دو. خاتمہ کا ترجمہ ان کو صحیح سمجھاؤ. خاتمہ کا باب مفالہ کا ماضی ہے، ہو گیا. انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، بالکل ہو گیا. خاتمہ، انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا. خاتم النبیین، کمپلیٹ ہو گیا، مکمل ہو گیا. آخر میں نبی علیہ السلام آئے ہیں تو کمپلیٹ، جہاں کمپلیٹ ہوا ہے اللہ کا اس وقت ہی کہا ہے نا ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین. مور کا کر لو تب بھی اللہ کی مور لگی ہوئی ہے. آپ اس مور کو یہ توڑنا چاہتے ہیں. اللہ نے ختم فرمایا ہے، نبی علیہ السلام نے نہیں. نبی علیہ السلام نے تو اس کا ترجمہ کیا ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. میں نبی، آخری نبی ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں. جب نبی علیہ السلام نے اس کی تشریح فرما دی، وضاحت فرما دی، جب وضاحت فرما دی تو پھر پتہ نہیں کہاں سے گوما اٹھ پڑا، گوما جم پڑا. 2 صدیاں ہو گئی ہیں اس کو یہ فتنہ پھیلاتے ہوئے. تو ہیں آپ بھی مسلمان، عامدی مسلمان. عامدی مسلمان کیا ہے؟ مسلمان ہے جو محمدی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا ہے، آخری نبی ماننے والا ہے. نبی علیہ السلام کے بعد کسی نے بھی اگر کسی نبی کو ڈکلیئر کیا یا مانا وہ کافر ہے. عامدی کافر لکھو تم، عامدی مسلمان نہیں لکھ سکتے، عامدی مسلمان کہلا نہیں سکتے. مسلمانوں ذرا تھوڑا سا توجہ دو. یہ وہی فتنہ عامدی مسلمان. کہاں مسلمان ہو تم؟ انک لرسول اللہ، وہ منافق کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. رب نے فرمایا واللہ یعلم انک لرسول، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. انک لرسول، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. بس اللہ کے رسول ہیں، اللہ جانتا ہے. واللہ یعلم انک لرسول، اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد، اور اللہ گواہی دیتا ہے. ان المنافقین، بے شک اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ عامدی غیر مسلم ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتی ہے. ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافق جو ہیں یہ جھوٹے ہیں. جنہوں نے نبی اپنا ڈکلیئر کر دیا یہ جھوٹے ہیں. ان کے جھوٹ پہ، ان کے منہ پہ لتر مارو. یہ اپنے آپ کو مسلمان کیوں کہلاتے ہیں؟ ڈنکے کی چوٹ کہلاتے ہیں. یوٹیوب کے اوپر بار بار عامدی مسلمان ہے ہی نہیں، عامدی مسلمان ہے ہی نہیں. یہ لفظ ان سے چھینو، جس طرح بھی ہو تحریک چلاؤ، جو مرضی کرو، ان کو ہٹاؤ پیچھے. عامدی مسلمان ہے ہی نہیں. جب ڈکلیئر کر دیا گورنمنٹ نے کہ تم مسلمان نہیں ہو، پھر عامدی مسلمان کیا ہے؟ یہ تو حکومت کی بات بھی نہیں مانتے، دھوکے باز ہیں، فراڈ ہے. اس لیے جج نے کہا کہ دھوکے بازوں کو حقوق نہیں ملتے، یہ دھوکے باز ہیں. عامدی مسلمان کیوں عامدی مسلمان ہے؟ مسلمان ہے ہی نہیں. جب ڈکلیئر کر دیا گورنمنٹ نے بھی، عدالت نے بھی، سب نے ڈکلیئر کر دیا، پھر عامدی مسلمان نہیں ہے. ان المنافقین، یہ دھوکے باز ہیں. بے شک دھوکے باز ضرور جھوٹے ہیں، لگی لپٹی کرتے ہیں. اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ، اور انہوں نے قسمیں کھا کر، ایسے مسلمانوں کو قسمیں کھا کر دھوکے کے میدان میں یا دھوکے میں آتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں لوگوں کو. جنت فصدوا عن سبیل اللہ، رکاوٹیں ڈالتے ہیں قسمیں کھا کر اللہ کے راستے سے. ہم مسلمان ہیں، یہ تو دھوکہ کر رہے ہیں، اللہ دھوکہ کر رہے ہیں. اس لیے 72 کا تو ڈکلیئر ہوا نا، 74 کا. اب پھر جج نے بھی کہا کہ تم دھوکے باز ہو، اور دھوکے بازوں کو حقوق نہیں ملتے. دھوکے بازوں کو حقوق نہیں ملتے. حقوق ملتے ہیں جو سیدھے سادھے ڈکلیئر اپنے کو کر دے کہ ہم واقعی غیر مسلم ہیں. عیسائیوں کو حقوق ملے ہیں، یہودیوں کو ملے ہیں، ہندوؤں کو ملے ہیں،
ان کو کیوں نہیں ملتے؟ یہ دھوکے باز ہیں، اس لیے ہائی کورٹ نے انہیں دھوکے باز کہا یا سپریم کورٹ نے کہا۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ، یہ اپنی قسموں، جھوٹی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں، فصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کے راستے سے روکیں۔ مسلمان سیدھے سادوں کو ادھر لے جاتے ہیں، ادھر لے جاتے ہیں، اور تمہارا نبی تو اپنے آپ میں سے جم پڑا حرام زادہ، تو اب تم پھر ان کے مسلمانوں کے پیچھے ہو۔ اتل بعد ذالک ظلیم، کہ قرآن پاک کی ہے گالی، ہے اپنی طرف سے نہیں۔ احمد عیسیٰ جو اس طرح گالی کرتا ہے وہ اس کو اسی طرح سناتا ہوں میں، وہ گدھے کا بچہ ہے بھی حرام زادہ۔ وہ علماء کرام کو، ہماری حکومت کو، سب کو بد زبانی کرتا ہے، اسے میں نے خوب سنائی ہے گدھے کے بچے کو۔ اور یہ تھوڑا سا احتیاط کرتے ہیں، لیکن یہ پکی بات ہے کہ مسلمان نہیں، عامدی مسلمان نہیں، پکے دھوکے باز ہیں۔ یہ قرآن پڑھے تب بھی دھوکے باز ہے، یہ حدیث پڑھے تب بھی دھوکے باز ہے، کیونکہ حدیث اور قرآن کا تعلق غلام احمد قادیانی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حدیث بھی ہماری، قرآن بھی ہمارا، یہ دلیل ہم پہ ہماری دلیل ہے۔ یہ کیا ہم تو ان پر ایمان رکھتے ہیں، ہم تو ایمان رکھتے ہیں، غلام محمد قادیانی کو نبی نہیں ہم ڈکلیئر کرتے، ہم اس کو نبی نہیں مانتے، اب ڈکلیئر گورنمنٹ نے کر دیا پھر چیخ رہے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ، اپنی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں، فصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکیں۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بہت بری بات ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں، یہ تو خبیث ہیں، اللہ کہہ رہا ہے انہم ساء، بے شک وہ خبیث ہیں، بے شک وہ برے لوگ ہیں، برائی کر رہے ہیں۔ انہم ساء، بے شک یہ لوگ جو ہے نا عامدی غلام احمد کے ماننے والے غلامی، یہ غلامی جو ہے یہ بہت برے آدمی ہیں، خنزیر آدمی ہیں۔ اللہ خود کہہ رہا ہے انہم ساء، بے شک یہ برے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے بعد کسی کو نبی بنا دیا تو سب سے برائی یہی ہے، سب سے بڑی برائی یہی ہے۔ کبھی مجدد بنا بیٹھتے، پھر کبھی نبی بنا بیٹھتے، کبھی موعود علیہ السلام موعود، دور پھٹے منہ، وہ بندے بنو، تمہیں ڈکلیئر کر دیا تو مسلمان نہیں ہو، مسلمانی کا لفظ چھوڑو۔ انہم ساء، بے شک یہ برے ہیں، بے شک یہ برے ہیں، بے شک یہ برے لوگ ہیں، منافق لوگ برے ہیں۔ ما کانوا یعملون، جو برائی وہ کر رہے ہیں وہ اس کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ گوما جو ہے نا وہ نبی نہیں ہے، لیکن انہوں نے سار ڈال لیا کہ گومے کو نبی منوا کے رہنا ہے۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، پہلے ایمان لائے نبی علیہ السلام پر، نبی علیہ السلام کو ان کا وہ گوما بھی کہتا تھا کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، جو آپ کی نبوت کے بعد دعویٰ کرے وہ حرام زادہ اور جھوٹا ہے۔ یہ گومے کے الفاظ ہیں، اپنی کتابوں میں تلاش کرو۔ بعد میں 1904 میں کہ کتنے میں وہ خطبے میں اپنا نام لگوا دیا، اور مولوی بھی اس کا خریدا ہوا تھا جس نے کہا یہ موجودہ رسول آ گیا، یہ موجودہ نبی آ گیا۔ خدا کا خوف کر لو گومے کے ماننے والوں، تو مسلمان نہیں۔ ثم کافروا، پھر کافر ہوگی، پہلے مانتے تھے نبی علیہ السلام کو آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے لعنت ڈالنی تھی نا گال میں، تو اب ڈکلیئر بھی ہو گئے مسلمان نہیں ہو تم، پھر عامدی مسلمان، عامدی مسلمان، عامدی مسلمان کیا ہے؟ غلامی، غلامی تو تمہاری قسمت ہے، غلامی ہے۔ ادھر یہ اپنا کیا اس کا نام ہے، انگلینڈ میں بھی یا برطانیہ میں یا امریکہ میں بھی غلامی کی اپنا زنجیریں تمہارے گال میں پڑی ہیں، ان سے لے کر کھاتے ہو، ان سے لے کر ہمیں ورگ لگاتے ہو، انہی سے لے کر مسلمانوں کو ورگ لاتے ہو۔ مسلمان نہیں تم، عامدی مسلمان لفظ بالکل غلط کو، عدالت سے میں اپیل کروں گا کہ ان کو دوبارہ ایکشن لے کے یہ مسلمان نہیں کہلا سکتے۔ وزیر اعظم سے اپیل کروں گا کہ یہ جو عامدی مسلمان لفظ لکھاتے ہیں یا کہلاتے ہیں، یہ لفظ نہیں کرائیں۔
نبی علیہ السلام کے ماننے والے وہی مسلمان ہیں، اور کوئی مسلمان دنیا میں نہیں. بس عام جی اپنے آپ کو کہلائیں، مسلمان نہ کہلائیں. ثم کافر، پھر کافر ہوئے. فطبع علی قلوبہم، تو بس اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ ٹھپا لگا دیا ہے. طبع علی قلوبہم ماضی مجہول کا پہلا صیغہ ہے. انہیں کیا پتا کیا ماضی ہوتی ہے، کیا فاعل ہوتا ہے، کیا مفعول ہوتا ہے، کیا مضارع ہوتا ہے، کیا. یہ تو اپنا وہ خلیفہ ناصر کو بڑا مانتے، منصور کو، اس کو بڑا مانتے ہیں. مولوی صاحب پریشان ہو گئے. ہمیں پریشانی ہونے کی کیا ضرورت؟ جب ہم پریشان ہو کے نکلیں گے نا تو تمہاری پریشانی بڑھ جائے گی، آمدیوں کی پریشانی بڑھ جائے گی، کیونکہ مسلمان تم ہے وہی نہیں. آمدی مسلمان، یہ لفظ ہی غلط ہے. آمدی کوئی مسلمان نہیں، کوئی آمدی مسلمان نہیں، سارے کے سارے غیر مسلم ہیں. ثم کفروا فطبع علی قلوبہم، بس اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. فہم لا یفقہون، وہ اسلام کو سمجھتے ہی نہیں، بلکہ اسلام کی چیزوں سے اپنا نبی ثابت ہونا کرتے ہیں. ہمارا نبی وہ سچا نبی ہے. عام حدیثہ جو انہی سے پیٹا ہوا تھا، وہ کہتا ہم غلام محمد قادیانی انتہائی کمینہ اور غلیظ آدمی تھا. وہ تو کمینگی مولانا مبشر صاحب اپنی تقاریر اور سب چیزیں بتا رہے ہیں. میں تو صرف یہ کہ بیان کرتا ہوں کہ مسلمان جو ہے نا وہ ذرا خبردار ہو جائے کہ یہ آمدی مسلمان لفظ جو لکھاتے ہیں یہ غلط ہے، یہ دھوکہ دیتے ہیں، یہ منافق ہیں لوگ. ان سے مسلمان کا لفظ چھینو. یہ مسلمان اپنے آپ کو نہیں کہلا سکتے، یہ کتابی نہیں ہے. اور مرزا جیلمی صاحب یہ کتابی نہیں ہے، یہ غیر کتابی ہیں. ان کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کو تم وہی سمجھتے ہو. قرآن پاک تو نبی علیہ السلام پر نازل ہوا ہے، اور تذکرہ اس کے ویج کی کتابیں ہیں غلام محمد قادیانی کی، تو وہ کتابی ہو گئے. یا تو پھر تمہارے ذہن میں اپنا مرزا، تمہارے ذہن میں یہ ہے کہ وہ تذکرہ جو ہے وہ صحیح اعلامی کتاب ہے، ٹھیک ہے نا، پھر یہ کتابی ہو گئی تیرے ذہن کے مطابق. وہ ہمارے ذہن کے مطابق وہ جھوٹ ہے، جھوٹ کا پلندہ ہے. اس نے جھوٹ بول بول کے تذکرہ لکھ لیا، تو اس سے کتابی نہیں مان سکتے. کتابی عیسائی ہیں، یہودی ہیں یا مسلمان ہیں. یہ تین بڑے فرقے کر لو، بڑے مذہب کر لو، یہ تین ہیں جو اہل کتاب ہیں. یہ تین ہیں، مسلمان، عیسائی، یہودی، یہ تین ہیں اہل کتاب. لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی کافر کہا ہے، اہل کتاب کو بھی کافر کہا ہے، کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا. اہل کتاب ہے، لیکن اللہ نے انہیں پھر قرآن پاک میں ڈکلیئر کر دیا کہ وہ بھی کافر ہیں. یہودیوں کو کافر کہہ دیا، وہ اس لیے کہ انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اللہ کے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا. اس طرح وہ شرک کرتے ہیں. تو یہ آمدی مسلمان یہ لفظ کیوں نکالتے ہیں، لگاتے ہیں؟ مسلمانوں ذرا ہوشیار ہو، ان کے دھوکے سے، ان کے فراڈ سے ہوشیار ہو جاؤ. یہ خیال کرو کہ یہ تمہیں اور تمہارے دین کے جو ہے نا خلاف ہیں. اپنے آپ کو مسلمان کہلا کے لوگوں کو ورق لگاتے ہیں، ورق لگا کے پھر تمہارے میں تمہارا فرق ہوئی ہے، وہی تو مسلمان ہم ہیں. بہرحال میری بات اب سب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے ان کے فتنے سے. اور یہ جو مسلمان کہلاتے ہیں، پھر میں حکومت سے مطالبہ کروں گا کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہلائیں. عدالت سے بھی کہوں گا کہ اگر دوبارہ کوئی کیس آئے تو ان کو ڈکلیئر کرے کہ تم مسلمان نہیں کہلا سکتے، مسلمان نہیں کہلا سکتے، مسلمان تم نہیں کہلا سکتے. ہم سب اس کا مطالبہ کرتے ہیں کہ مرزائیوں کو مسلمان کہلانے کا حق نہیں ہے. نہ ہی یہ اہل کتاب ہے، نہ ہی یہ اہل کتاب ہے، غیر مسلم ہے، کوئی اہل کتاب نہیں، قطعاً نہیں، اہل کتاب نہیں ہے. ان پر قرآن نہیں، قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور وہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا وہی اہل کتاب ہے، وہی حق پر ہے، باقی سب جھوٹ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حق اور سچ کی پہچان عطا فرمائے، نبی علیہ السلام کی محبت الفت عطا فرمائے، غلامی رسول عطا فرمائے، آقا علیہ السلام کی سنت طریقہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اسوہ حسنہ پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. مسلمانوں کے لیے جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین واحسن الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین.